بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زندگی میں کھانے سے متعلق 7 اصول جانیے۔ اچھی باتیں، بہترین زندگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زندگی 40 اصولوں میں سے 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ ان اصولوں میں سے کچھ پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے پر پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو ناک کے اندر موجود سونگھنے کے خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار کو الٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانے کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرے گی۔ فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں، زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معدہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا اور ہم بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے۔ آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی یہ عادت اپنا لی۔ چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ ڈر ہے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کا من ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہماری رفتار آدھی رہ جاتی ہے، ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنے کے دوران تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو شوبھا نہیں دیتا۔ پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولہے ہل جاتے ہیں اور دماغ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو ہمارا معاشرہ ہر برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔
جو کہ معاشرتی بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں۔ جب بھی بولیں بلند واضح اور صاف بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے اور عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ سفر کریں۔ میرے پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔